इसी तरह से मजलिस शाम गरीबा 8:30 बजे रोज़ आशूरा इसी हुसैनिया में मुनक़्क़िद होगी। मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला का ही बयान होगा। मजलिस यौम ज़ैनब 8 बजे इसी हुसैनिया में मुनक़्क़िद होगी 11 मुहर्रम को। 12 मुहर्रम को मजलिस यौम अब्बास 8:30 बजे और 13 मुहर्रम को मजलिस यौम ख़वातीन करबला 8:30 बजे इसी हुसैनिया में मुनक़्क़िद होगी। मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला का ही बयान होगा। एक ऐलान जो मैं तकरीबन रोज़ कर रहा हूँ, आज भी आप हज़रात समाअत फरमाएँ। इमामबाड़ा मीर ज़ैनुल आबदीन ख़ान हरदोई रोड ठाकुरगंज में 9:30 बजे एक अशरा मजालिस मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें मौलाना कल्ब अहमद साहब क़िबला का बयान होता है। मौलाना कल्ब अहमद साहब मौलाना कल्ब जवाद साहब के जो फ़र्जंद हैं, ईरान से तशरीफ़ लाए हैं और पहली मरतबा लखनऊ में वो अशरे को ख़िताब कर रहे हैं। तो मोमिनीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। वहाँ पर ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम है, तो जो हमारी बहनें उस मजलिस में शरीक होना चाहती हैं उनके लिए भी बाकायदा तौर पर वहाँ पर इंतज़ाम है। तो आप हज़रात से गुज़ारिश है कि कसीर तादाद में आवाज़ बुलंद नाराए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد جو مولانا سید قلب جواد صاحب کے مضمونوں کو جمع کر کے ایک کتاب بنائی گئی ہے مجلس علماء ہند کی جانب سے. وہ کتاب جو اس حسینیہ کا شاہ سامرا ہاسپٹل والا گیٹ ہے وہاں پر جو بک سٹال ہے وہاں موجود ہے, آپ وہاں سے دستیاب کر سکتے ہیں نگار شات جواد کے نام سے. دوسرا ایک بہت اہم اعلان, جمعے کے روز 3 بجے اسی حسینیہ میں یوم شیرخوار کربلا منایا جائے گا, جس میں خواتین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو 6 مہینے کے بچے, جن ماؤں کے 6 مہینے کے بچے ہیں, وہ اپنے بچوں کو یا اپنے جو چھوٹے بچے ان کے ہیں ان کو لے کر کے آئیں اور یوم شیرخوار کربلا میں کثیر تعداد میں خواتین شرکت فرمائیں. میری دستبستہ گزارش ہے میری بہنوں سے. اس کے علاوہ ایک بہت ضروری اعلان, 8 محرم کو 10 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک اسی حسینیہ میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا جاتا ہے. بلڈ ڈونیشن کیمپ سامرا ہاسپٹل کے نیچے لگایا جائے گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں بھی بڑھ چڑھ کے تعاون کریں. دیکھیں, انسانیت کی خدمت سے بڑی کوئی عبادت نہیں. مذہب اسلام کہتا ہے کہ ہم نے ایک بے قصور انسان کو اگر ستایا تو گویا پوری انسانیت کو ستایا, لیکن اگر کسی ایک انسان کی مدد کر دی تو پوری انسانیت کی مدد کر دی. یا جو بلڈ آپ ڈونیٹ کرتے ہیں, جو صحت مند لوگ ہیں جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, ان کا 1 یونٹ بلڈ کسی کی جان بچا سکتا ہے. اور سوچئے کہ کتنا ثواب اس وقت ملے گا کہ جس وقت کوئی مریض ہو, اس کو خون کی بہت زیادہ ضرورت ہو اور آپ کا ڈونیٹ کیا ہوا بلڈ اس کو مل جائے, تو جو ثواب اس وقت ملے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. حضرات, دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. مجلس ٹھیک 10:30 بجے شروع ہو جاتی ہے. مولانا تشریف لے آئیں گے اور ٹھیک 10:30 بجے مجلس کو شروع کر دیا جائے گا. اب میں گزارش کروں گا علی حیدر سلمہ سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک آواز بلند نعرہ سلوات. جلدی کرنا ہے, اس کے بعد تم پڑھنا, جلدی سے پڑھو, آ جاؤ. نعرہ سلوات. جلدی کرو, شروع کر لینے آل عمران کہاں اور زندان کہاں, یہ بہن قید ہوئے
سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کہ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی راچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبے تو نہ آیا غازی وفا عباس سلمہ ہو جلدی کرو یہ کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا کہ لعینوں سے پکارے شہ ابرار آ کے میان میں ہم رکھتے تلوار یہ کفر کا ہنگام ہے لشکر خفار قاتل سے کہو تیز کرے خنجر خونخوار تلواروں کے سجدے کے لیے کود پڑیں گے اکبر کی جوانی کی قسم اب نہ لڑیں گے چلو بیٹا بہت بڑھیا بہت شکریہ علی رضوی سلمہ ہو چلو جلدی شروع کرو سلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر نام علی جو اذان دیتا ہے بغیر نام علی جو اذان دیتا ہے خدا کے گھر وہ ادھورا بیان دیتا ہے خدا کے گھر وہ ادھورا بیان دیتا ہے علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگو علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگو علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے نعرہ سلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد حضرات اب میں گزار ہوں محمد اعظم صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب فاطمہ زہرا میں خراج عقیدت پیش کریں ایک باواز بلند نعرہ سلوات السلام علیکم ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد پر کہ ماتم کا یہ جو شور بپا مجلسوں میں ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائے گا کہ ماتم کا یہ جو شور بپا مجلسوں میں ہے مومن کی زندگی کا مزہ مجلسوں میں ہے کہ ماتم کا یہ جو شور بپا مجلسوں میں ہے مومن کی زندگی کا مزہ مجلسوں میں ہے یعنی سکون قلب و دوا مجلسوں میں ہے سچ پوچھئے تو آب بقا مجلسوں میں ہے کہ ماتم کا یہ جو شور بپا مجلسوں میں ہے مومن کی زندگی کا مزہ مجلسوں میں ہے یعنی سکون قلب و دوا مجلسوں میں ہے سچ پوچھئے تو آب بقا مجلسوں میں ہے تو دو صورتیں یہی تو ہیں ہر دل کے چین کی اللہ کی نماز تو مجلس حسین کی اللہ کی نماز تو مجلس حسین کی اور ایک اللہ چند اشعار خلاصہ فرمائے جلدی کہ جب نماز عشق کی اس دل میں نیت ہو گئی جب نماز عشق کی اس دل میں نیت ہو گئی ہر مصلی پر شہ والا کی مدحت ہو گئی انبیاء پورے ہوئے شہ کی ولادت ہو گئی حرف آخر مل گیا تکمیل آیت ہو گئی اور شبرو شبیر زہرا مصطفیٰ شیر خدا ایک چادر میں اکٹھا ساری دولت ہو گئی ایک چادر میں اکٹھا ساری دولت ہو گئی اور عقیدے کا شعر ملاحظہ فرمائے گا کہ جس شعر کے لیے میں نے ساری زحمت دی کہ ایک چادر میں اکٹھا ساری دولت ہو گئی تو ایک آنسو دے دیا تجھ کو غم شبیر کا ایک آنسو دے دیا تجھ کو غم شبیر کا جا سمندر اب تیری پوری ضرورت ہو گئی ایک آنسو دے دیا تجھ کو غم شبیر کا ایک آنسو دے دیا تجھ کو غم شبیر کا جا سمندر اب تیری پوری ضرورت ہو گئی تو آنسوؤں نے آ کے چہرے پر ستارے جڑ دیے آنسوؤں نے آ کے چہرے پر ستارے جڑ دیے اہل غم کی خوبصورت اور صورت ہو گئی اہل غم کی خوبصورت نعرہ تکبیر آنسوؤں نے آ کے چہرے پر ستارے جڑ دیے آنسوؤں نے آ کے چہرے پر ستارے جڑ دیے اہل غم کی خوبصورت اور صورت ہو گئی تو مدحت شبیر نے مجھ کو نیا چہرہ دیا مدحت شبیر نے مجھ کو نیا چہرہ دیا کل تھا میں گمنام یاور آج شہرت ہو گئی بر محمد و آل محمد ایک باواز بلند نعرہ سلوات حضرات جناب تشریف لا چکے ہیں
آغاز مجلس ہونے جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے نام لکھوائے تھے میں ان سے معذرت خواہ ہوں، پر انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ کل کی مجلس میں ان کو موقع دیا جائے۔ اب میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آفتاب شریعت علی کے نام مولانا سید احمد لگا لینا بھی لگا فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ صلوات بھیجیں۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے کہ جاوید حسین صاحب عرف علی میاں ابن حاجی حسین صاحب مرحوم، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ، اور شجاع حیدر صاحب ابن شمیم صاحب، ان کے لیے جملہ مومن مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ ایک مجلس کا اعلان ہے کہ انشاءاللہ 5 محرم موقع وقف مسجد سریر اعلیٰ بیگم سلطان المدارس کے پیچھے پیارے لال روڈ پر یہ مجلس کل صبح 8:30 بجے صبح منعقد ہوگی، جس میں میرا بیان ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد آئے کریمہ
جس کو عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں اعلان ہو رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اے مومنوں، تقوی الہی اختیار کرو، متقی بنو، صاحب تقوی بنو۔ اور اس کے بعد حکم الہی ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی قربت کے لیے، تقرب کے لیے، اور اللہ کی معرفت کے لیے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، شاید تمہیں فلاح مل جائے۔ تو ادھر جو مجلسیں ہوئی اس میں نے عرض کیا کہ پہلے جو ہے وہ کفر میں اگر کوئی ہے تو اس کے بعد وہ مسلمان بنتا ہے، اور جب مسلمان بن جاتا ہے تو پھر دائرہ ایمان میں آتا ہے، اور جب دائرہ ایمان میں آ جاتا ہے تو اب تقوی کی منزل ہے۔ یہ تقوی کی منزل جو ہے وہ ایمان کے بعد کی ہے۔ اس کا مطلب درجات ہیں، مومن ہے، مسلم ہے پہلے، پھر مومن ہے، پھر متقی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ تقسیم خود ہم نے نہیں کی ہے بلکہ قرآن مجید نے تقسیم کی ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو وہاں سے گویا آج کے اصطلاح میں کہا جائے کہ ایک ڈانٹ پڑی ان کے اوپر، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، یہ رسول کہہ دیے کہو اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تمہارے دل میں، ہمارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، ابھی تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار کا نام اسلام، اور جب یہی اقرار جن باتوں کو کیا ہے وہ دلوں کے اندر راسخ ہو جائیں تو اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور جب یہی عقائد اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ظاہر ہونے لگے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجو۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام میں بنیادی حیثیت تقوی کی ہے، یہاں تک کہ قرآن نے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یہ کلمہ حصر ہے، ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ انما یرید اللہ، یہ انما کلمہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، انما یرید اللہ، بس یہ طہارت محمد و آل محمد کے لیے ہے، کلمہ حصر ہے۔ انما ولیکم اللہ، بس یہی ولی ہیں، ان کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ یہی کلمہ انما یہاں بھی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی صرف اور صرف متقین کے اعمال قبول ہوتے ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف متقین کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی یعنی اللہ کا خوف، مگر یہ وہ خوف نہیں ہے کہ جو دشمنوں سے خوف ہوتا ہے، یہ وہ خوف نہیں ہے جو ظالموں سے خوف ہوتا ہے، یہ وہ خوف نہیں ہے جو درندوں سے خوف ہوتا ہے، یہ وہ خوف نہیں ہے کہ جو اذیت پہنچانے والوں سے خوف ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ہے ارحم الراحمین، اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے پہلو میں، اور اس کو روٹی پکا رہی ہے، سامنے تنور جل رہا ہے، اس میں روٹی پکا رہی ہے، بغل میں اس کا بچہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے اصحاب کو خطاب کر کے کہ یہ بتاؤ کیا یہ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو اس جلتے ہوئے تنور میں ڈال سکتی ہے؟ کیا یہ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے اس بچے کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال سکتی؟ تمام اصحاب چیخ اٹھے، یہ اللہ کے رسول ممکن ہی نہیں ہے، ماں کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی۔ تو رسول نے فرمایا کہ جتنی اس ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ ایک صلوات بھیجو اللہ۔
وہ تو صرف معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، معاف کرنے کے بہانے اس کو ڈھونڈتا ہے کہ تم کسی طرح سے اپنے کو معاف کروا لو. اور ذرا ذرا سی بات پر کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے. امام حسین کے لیے ایک آنسو اگر کوئی بہا دے تو معلوم اس کے لیے جہنم کی آگ بجھ جایا کرتی ہے. ایک آنسو. اسی طرح سے بہت سی روایتیں میں کہا تھا بیان کروں، کئی روایتیں میں آپ کے سامنے پیش بھی کر چکا ہوں کہ اگر پانی سامنے آئے اور اس کے بعد صرف السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ دیجئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ دیجئے. اب روایت کہتی ہے کہ 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے، 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے، 1,00,000 نیکیاں نامہ اعمال میں رکھی جائیں گی اور 1,00,000 درجات میں اضافہ ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجے برادر محمد. یہ نہ سوال کرو کہ اتنا ثواب کیوں، اتنا ثواب کیوں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مانگنے والے کو نہ دیکھو، دینے والے کو دیکھو. دینے والے کو دیکھو. ہم سے کوئی مانگے گا، ہم نے 10 روپے اس کو دے دیے ہماری حیثیت کے مطابق، 20 روپے دے دیے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن کسی بادشاہ سے کوئی طلب کرے اور وہ 5 روپے نکال کر دے، وہ 10 روپے نکال کر دے تو اس میں مانگنے والے کی توہین نہیں ہے، دینے والے کی توہین ہے. آپ اپنی حیثیت دیکھیے، اپنا مرتبہ دیکھیے، اپنی بلندی دیکھیے، اپنی شخصیت دیکھیے اور آپ دے کیا رہے ہیں. تو مانگنے والوں کی حیثیت نہ دیکھو، دینے والے کی شان دیکھا کرو. ایک صلوات بھیجے سب سے زیادہ اگر ثواب ہم کو ملتا ہے تو ذکر امام حسین پر ملتا ہے، مجلس امام حسین پر ملتا ہے، عزاداری پر ملتا ہے. اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں. بے شمار روایتیں ہیں. اسی لیے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے. آپ دیکھیں کہ ایک تو جنت میں پہنچ جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. قرآن نے کہا کہ فقط فازا، وہ کامیاب ہو گیا کہ جو جنت میں پہنچ گیا. تو جنت میں پہنچنا ہی کامیابی. پھر جنت میں درجات حاصل کرنا، بلندیاں حاصل کرنا، یہ اس سے بڑی کامیابی ہے. اور پھر اہل بیت کا ہمسایہ بن جانا، ان کے پہلو پہ جنت میں جگہ مل جائے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے. اب سنیے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں ریان ابن شبیب سے. ابن شبیب، آپ اگر یہ چاہتے ان سرکا ان تکون معنا فی درجات العلا فی الجنان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جس درجات بلند درجوں میں ہم جنت میں ہوں وہیں تم بھی پہنچ جاؤ، تو جہاں ہم حضور کریں وہاں محضور ہو جاؤ، جو ہماری خوشی ہے اس میں شریک ہو جاؤ. ایک صلوات بھیجو محمد وعلیک بولایتنا. اور دیکھو ہماری ولایت سے ہمیشہ متمسک رہنا. تو یہ درجات ہیں ان لوگوں کے کہ جو ذکر امام حسین کرتے ہیں. وہ بڑے بدقسمت ہیں کہ جو ذکر حسین سے دور رہتے ہیں. یہ ان کی بدقسمتی ہے، بدبختی ہے ان کی کہ جو ذکر حسین سے دور رہتے ہیں. وہ ذکر حسین سے بھی محروم ہیں اور ان درجات سے بھی محروم ہے، ان ثواب سے بھی محروم ہے کہ جو اللہ نے ذکر حسین کے لیے معین کر رکھے ہیں. ایک صلوات مجلسوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہاں کوئی قید نہیں آنے کی، یا کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں آنے کی. جس مذہب کا ہو آ جائے. ارے توجہ رہے،
جس مذہب کا ہو آ جائے، جس مسلک کا ہو آ جائے، جس مکتب کا ہو آ جائے، کبھی کبھی ایک اعتراض ہوتا ہے، ایک اعتراض ہوتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ بہت سے باہر کے لوگ جب آتے ہیں لکھنؤ یا ہندوستان میں آتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب اللہ یہاں بڑا مظلوم ہے، اللہ یہاں بڑا مظلوم ہے۔ مظلوم کیوں ہے؟ کہ مسجد چھوٹی، امام باڑے بڑے۔ باہر کے لوگ کبھی کبھی یہ بات کہہ دیتے ہیں، باہر کے آنے والے، کہ وہاں تو ظاہر کہ اس طرح کے امام باڑوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہاں تو مسجدوں ہی میں مجلسیں بھی ہوا کرتی ہیں اور روضے میں مجلسیں ہوا کرتی ہیں۔ جب یہاں کے بڑے بڑے امام باڑے وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھائی اللہ یہاں مظلوم ہے، کیونکہ یہاں مسجدیں چھوٹی ہوتی ہیں، امام باڑے بڑے ہوتے ہیں، مگر وہ راز سمجھ نہیں پاتے، وہ راز سمجھ نہیں پاتے کہ مسجدیں صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی ہیں اور امام باڑے ہر مسلک کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر مسلک کے لیے ہے، ہر مذہب والے کے لیے ہے۔ کسی کو مانتے ہو یہاں آ جاؤ، کہیں تم سر جھکاتے ہو یہاں آ جاؤ، تمہیں یہاں جگہ مل جائے گی۔ اسی لیے امام باڑے بڑے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہر مسلک اور ہر مذہب کا آدمی یہاں پر آ سکے، اور ظاہر کہ مخصوص ہے صرف مسلمانوں کے لیے۔ آپ دیکھیں، اور پھر مجلس حسین میں آنا تو انسانیت کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا۔ کل میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا، ہلکی سی تفصیل۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہمسائے میں کوئی ہندو جو ہے وہ ظاہر مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھے گا، کوئی مسلمان جا کے مندر میں جو ہے وہ پوجا نہیں کرے گا، لیکن اگر کسی ہندو کا جوان بیٹا مر جائے تو مسلمان تعزیت کے لیے پہنچ جائیں گے، کہ کسی مسلمان کا جوان بیٹا کوئی بے گناہ مار دیا جائے تو ہندو تعزیت کے لیے آ جائیں گے۔ عبادتیں الگ الگ ہیں، ان کا تعلق مذہب سے ہے، عبادتوں کی جگہیں الگ الگ ہیں، ان کا تعلق مذہب سے ہے، اور تعزیت ادا کرنا اور دلوں کو تسلی دینا اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، انسانیت سے ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ لہذا جس میں بھی انسانیت پائی جاتی ہے وہ ہمدردی کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو کہ رسول کے گھر میں غم ہوا اور تم بجائے غم کے خوشی منا رہے ہو؟ تم کو تو خود فرش ادا پر آنا چاہیے اور نواز رسول کا پرسہ رسول کو دینا چاہیے۔ ایک صلوات محمد۔ اگر کوئی بہت توجہ رہے، اگر کوئی اسپتال بنواتا ہے تو نہ اسپتال وہ شیعہ کے لیے ہوتا ہے، نہ سنی کے لیے ہوتا ہے، نہ ہندو کے لیے ہوتا ہے، نہ مسلمان کے لیے ہوتا ہے، بلکہ جو آئے اس کا علاج ہوگا، جو آئے اس کی وہاں پر معالجہ ہوگا اس کا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے سڑک بنوا دی تو اس پر یہ شرط نہیں قائم کی جا سکتی کہ اس پر صرف سنی چل سکتے ہیں، شیعہ نہیں چل سکتے۔ اس پر یہاں پابندی نہیں ہو سکتی کہ ہندو چلے گا اس کے اوپر، مسلمان کوئی نہیں چلے گا، بلکہ جو جس کا بھی راستہ اس کے اوپر چل سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ صرف شیعہ آ سکتے ہیں، بلکہ جس میں بھی انسانیت پائی جاتی ہے وہ مجلس میں شرکت کر سکتا ہے۔ ایک صلوات محمد۔
تو اس لیے یہ مجلسوں کی اتنی اہمیت ہے اور اس کی اتنی زیادہ جزا ہے. میں نے کہا تھا کہ ہلکے ہلکے جو اعتراضات ہیں شروع میں ابتدا میں ان کا جوابات دیتا چلوں گا. اور بھائی بہت سے ایسی چیزیں ایسی ہیں جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, لیکن آج سے اگر 20 سال پہلے کوئی چیز بیان کی ہے تو اس وقت جو 5 برس کا بچہ ہوگا آج وہ 25 برس کا ماشاءاللہ ہو چکا ہوگا. تو 5 برس کے سن میں جو اس نے بات سنی ہوگی تو 100% اس کو آج یاد نہیں ہوگی. آج تو اس کا سن 25 سال کا ہے, لہذا اس تک بات آج کے جوانوں تک بات پہنچنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. لہذا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کوئی ریپیٹ ہو جائیں, مگر ریپیٹ ہونا بری بات نہیں ہے. جب سورہ رحمان میں اللہ بھی ریپیٹیشن کر رہا ہے. ایک سوال بھیجے لہذا چند اہم باتیں ہو سکتا ہے 20 سال پہلے سن چکا ہو کوئی, ہو سکتا ہے 25 سال پہلے کوئی سن چکا ہو, لہذا وہ باتیں آج کے بچوں جوانوں تک پہنچنا ضروری ہے. سب سے بڑا اعتراض آج تک ہو رہا ہے, وہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ صاحب قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے. تو جب زندہ ہے تو امام حسین کو تو آپ سید الشہداء کہتے ہیں, اس کا مطلب کہ وہ بھی زندہ ہیں. تو جب وہ بھی زندہ ہیں تو اسی لیے شعر کہا گیا کسی زمانے میں آج سے 60-70 سال پہلے کہ روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے, روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. آج بھی یہ شعر انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائے گا. آج بھی جو مخالفین ازاں ہیں آج بھی اس شعر پر دلیل کے طور پر دعوے کے طور پر پیش کرتے ہیں ہماری عزاداری کے خلاف کہ آپ زندہ بھی مانتے ہو اور رو بھی رہے ہو. تو زندہ پہ تو کوئی نہیں رویا کرتا, جب زندہ ہے تو رونا کیسا, ماتم کیسا, آنسو کیسے. تو میں کہوں گا کہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھو لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ, دیکھو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہ کہنا, وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تم سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی زندگی ہے کیسے, وہ کس طرح سے زندہ ہے, اس کا شعور تمہیں نہیں ہے, اس کا شعور تمہیں نہیں ہے. سوال یہ ہوتا ہے آپ رونے پر اعتراض کر رہے کہ زندہ ہیں, تو شہید کو دفن کیا جاتا یا نہیں؟ تو آپ تو زندہ کو دفن کیے دے رہے ہیں, زندہ کو دفن کیے دے رہے ہیں. ارے شہید کی جو بیوہ ہے اس کا دوسرا نکاح ہوتا ہے یا نہیں جب شوہر زندہ ہو؟ تو عورت کا دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا, تو اب یہ نکاح اس کا دوسرا کیوں ہو رہا ہے؟ اور زندہ کی وراثت نہیں بٹتی لیکن شہید کی وراثت بٹتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب دفن کیا جا سکتا ہے شہید کو, جب اس کی بیوہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے, جب اس کی وراثت بڑھ سکتی ہے, جب اتنے کام ہو سکتے ہیں تو شہید پر رونا بھی جائز ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجو محمد, ایک صلوات بلند آواز سے محمد محمد. اور یہیں میرے موضوع سے متعلق ہے, میں نے اسی موقع پر کہیں کسی مجلس میں کہا تھا شرعی فرما بھی میں کہ یہ بتاؤ کہ جب ہم ان کو دعا میں وسیلہ بناتے ہیں, جب ہم ان کو دعا میں وسیلہ بناتے ہیں تو فتویٰ کیا دیا جاتا ہے کہ کسی مردہ کو دعا میں وسیلہ نہیں بنا سکتے, کسی مردہ کو دعا میں وسیلہ نہیں بنا سکتے, یہ سب مردہ ہیں, ان کو دعا میں وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ تو جب ہم ان کو دعا میں وسیلہ بناتے ہیں تو تم چیخ پڑتے ہو کہ یہ مردہ ہے, ان کو دعا میں وسیلہ نہ بناؤ, اور جب ان پر رونے لگتے ہیں تو کہتے ہو زندہ ہے. ان پر رو کیوں رہے ہو؟ تو پہلے خود اپنے عقیدے کا فیصلہ کرو کہ زندہ مانتے ہو کہ مردہ مانتے ہو. ایک صلوات بلند آواز.
ہمارے بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو. ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو. پوری توجہ رہے. مثال پیش کروں تاکہ بات بچوں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر بات ہو جائے. ایک جنازہ جا رہا ہے، ایک میت جا رہی ہے. کچھ لوگ رو رہے ہیں اس میں اور کچھ لوگ خاموش چلے جا رہے ہیں سر جھکائے ہوئے. کچھ لوگ رو رہے ہیں اور کچھ لوگ خاموش ہیں، شریک ہیں مگر خاموش ہیں، رو نہیں رہے ہیں. ہم دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ جو رو رہے ہیں ان کی میت سے کوئی رشتہ داری ہے. مرنے والے سے کوئی رشتہ داری ہے. ہم نہیں پوچھیں گے مجمع میں ایک کو اشارہ جھنجھوڑ کر ارے وہ رو کیوں رہے ہو، تم خاموش کیوں ہو. شانہ پکڑ کے ہلا لے پوچھے بھیا تم کیوں رو رہے ہو، اس سے پوچھے تم کیوں نہیں رو رہے ہو. نہیں، دیکھتے ہی ہمیں خیال آ جائے گا کہ بہت قریبی دوست ہیں جو رو رہے ہیں، جن کو دلی تعلق ہے وہ رو رہے ہیں، جن کی رشتہ داری ہے وہ رو رہے ہیں، جو عزیز ہیں وہ رو رہے ہیں، اور جو خاموش ہیں وہ رسماً آ تو گئے ہیں مگر میت سے کوئی قلبی تعلق نہیں ہے ان کا. مرنے والے سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، مرنے والے سے ان کی کوئی عزیز داری نہیں ہے. لہذا آئے ہیں، رسماً آ گئے ہیں، اخلاقاً آ گئے ہیں، ثواباً آ گئے ہیں. کہ جیسے ہوتا ہے کہ میت میں تشییع جنازہ میں شرکت کے بہت بڑا ثواب ہے تشییع جنازہ. خاص طور سے اگر میت کو کاندھا انسان دے تو جب چاروں طرف سے کاندھا دے کر ہٹتا ہے تو سارے گناہ اس کے معاف ہو چکے ہوتے ہیں. ایک سلوات بھیجے مولانا محمد. تو ہو سکتا ہے ثواباً شریک ہو گیا ہو، وہاں پر سوال نہیں ہوگا. پوری توجہ. وہاں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ رو کیوں رہے ہیں اور یہ خاموش کیوں ہیں. دیکھنے والا خود سمجھ جائے گا کہ بھائی وہ کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہیں، قریبی دوست ہیں جو رو رہے ہیں، اور یہ دوسرے لوگ ہیں کہ جو اخلاقاً آ تو گئے ہیں، تکلفاً آ تو گئے ہیں مگر ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. لیکن ایک جگہ سوال ضرور ہوگا کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے اور 2 بیٹے ہوں. ارے توجہ ہے. جب باپ کا انتقال ہو اور 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹا تڑپ کر رو رہا ہو اور دوسرا بیٹا چپکا بیٹھا ہوا ہو، نہ اس کے چہرے پر کوئی تاثر ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ غم کا کوئی انداز ہے اس کے چہرے کے اوپر، یوں ہی خاموش بیٹھا ہوا ہے. دوسرا بیٹا تڑپ کر رو رہا ہے. اس وقت سوال ضرور ہوگا کہ ایک بیٹا رو کیوں رہا ہے. یہ نہیں، رونے والے سے سوال نہیں ہوگا. بہت توجہ رہے. جو بیٹا رو رہا ہے اس سے سوال نہیں ہوگا، جو نہیں رو رہا ہے اس سے سوال ہوگا. اب یہاں رونے والے سے سوال نہیں، جو نہیں رو رہا ہے اس سے سوال ضرور ہوگا کہ رے بیٹے تو تم بھی ہو، بیٹے تو تم بھی ہو، تم کیوں نہیں رو رہے ہو. وہ بیٹا رو رہا ہے، تم خاموش بیٹھے ہو. جب پوچھا آس پاس سے تو کہا یہ بڑا نالائق بیٹا ہے. یہ بڑا نالائق بیٹا ہے، بدتمیزیوں کی وجہ سے باپ اس کو عاق کر چکا ہے، اپنی جائیداد سے محروم کر چکا ہے، لہذا یہ نہیں رو رہا ہے. تو رسول کے گھر میں غمی ہوئی ہے، رسول کا نواسہ شہید ہوا ہے. رونے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا، جو نہیں رو رہے اس سے پوچھا جائے گا.
ہم بھی رسول کے ماننے والے، تم بھی دعوے دار ہو کہ ہم بھی رسول کے ماننے والے، آخر یہ فرق کیوں ہے کہ ایک رو رہا ہے دوسرا رونے سے منع کر رہا ہے، رونے سے منع کر، تو کوئی نہ کوئی بات تو تاریخ میں رہی ہوگی، کوئی نہ کوئی بات تو تاریخ میں رہی ہوگی۔ لگتا ہے کہ ایک کو رسول نے بلایا ہے اور ایک کو دھکا دے کر بھگایا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز بر محمد و آل محمد۔ تو یہ نہ پوچھو کہ رو کیوں رہے ہو، ان سے پوچھو کہ تم رو کیوں نہیں رہے ہو، تم کیوں نہیں رو رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ جو پرانی بات ہے ایک مرتبہ پھر اس کو پیش کر دوں، یہ عام طور سے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے منع کیا رونے سے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر کوئی میت پر روتا ہے تو رونے والوں پر عذاب ہوا میت پر عذاب ہوتا ہے، مرنے والے پر عذاب ہوا کرتا ہے۔ یہ بات بہت زور و شور سے کہی جاتی ہے، بہت زور و شور سے کہی جاتی ہے کہ ہمارے رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، حالانکہ یہی بات اصول قرآنی کے خلاف ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن نے کلیہ پیش کر دیا ہے کہ ہم ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا کرتے۔ اگر میت پر رونا گناہ ہے تو جو رو رہے ہیں ان کے اوپر عذاب ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم رو رہے ہیں عذاب مرنے والے پر ہو رہا ہے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ قوانین قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ جو گناہگار ہوتا ہے اسی پر عذاب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ گناہ میں کروں عذاب کسی اور کو ہو رہا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہی کے خلاف ہے یہ۔ اور اس کے بعد یاد رکھیں آپ، اگر یہ بات صحیح بھی ہے، اگر یہ بات صحیح بھی ہے کہ ہمارے رونے، بہت توجہ، اگر ہمارے رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، ہم اگر روئیں تو مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، تو ہر شخص جس سے دشمنی رہی اس کے لیے رونا شروع کر دے گا۔ زندگی بھر دشمنی رہی، لیکن ادھر ان کا انتقال ہوا، گھر پہنچ کر سر پیٹ پیٹ کر رونا شروع کیا۔ ارے بھائی پوری زندگی تو تمہاری دشمنی رہی، اب رو کیوں رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں جتنا روتا جاؤں گا اس پر عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ ظاہر ہے کہ تحقیقی مجلسیں ہوتی ہیں، لہذا اس کے لحاظ سے مجھے حق حاصل ہے کہ میں نام بھی یہاں پر پیش کر دوں کہ روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہا تھا ایک منزل پر، اس وقت رسول اللہ نے یہ بات فرمائی، لیکن ام المومنین جناب عائشہ نے جناب عبداللہ ابن عمر کی تردید کر دی ہے۔ مشکاۃ شریف جو مسلمانوں کی بہت ہی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ بات ام المومنین سے ہے۔ انہی نے کسی نے پوچھا جناب ام المومنین جناب عائشہ سے کہ یہ بتائیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ فرمایا کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی میت پر روئے تو مرنے والے پر عذاب ہوگا۔ یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے؟ اب ام المومنین کا جواب سنیے جو مشکاۃ شریف میں درج ہے۔ مشکاۃ شریف ہمارے مسلمان بھائیوں کی بہت ہی معتبر اور بہت ہی اہم کتاب ہے، اس میں درج ہے ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا تو صحیح سنا نہیں یا صحیح سمجھے نہیں، یا صحیح سنا نہیں یا صحیح سمجھے نہیں۔ وہ کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک یہودی کے گھر کی طرف سے رسول اللہ گزر رہے تھے اور وہاں گھر والے اس یہودی پر رو رہے تھے، اس وقت رسول نے ارشاد فرمایا کہ گھر والے رو رہے ہیں اور میت پر عذاب ہو رہا ہے۔
تو یہ مسلمانوں کے متعلق نہیں کہا تھا، یہ یہودیوں کے متعلق رسول نے فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بات کہی۔ ایک صلوات بھیجو محمد وعلیہ۔ رفتہ رفتہ مجلسیں آگے بڑھ رہی ہیں اور بیان جو ہے وہ آگے انشاءاللہ پوری جو آیہ کریمہ ہے کہ اس پر گفتگو ہوگی۔ تو ایک ایمان ہے، ایک تقویٰ ہے، اس کے بعد بھی ایک منزل و درجہ ہے۔ خالی مسلمان ہونا کافی نہیں، مومن ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے۔ خالی مومن ہونا کافی نہیں، متقی ہونا ضروری ہے، صاحب تقویٰ ہونا ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے۔ لیکن متقی اور صاحب تقویٰ بننے کے بعد بھی اب مطمئن نہ ہو جاؤ کہ نجات مل جائے گی، ابھی مطمئن نہ ہو کہ نجات ملے گی۔ نہیں، ایک شرط اور لگا دی گئی ہے، ایک قید اور لگا دی گئی ہے۔ دیکھو مسلمان بنو، مسلمان کے بعد متقی بنو، لیکن ابھی اطمینان نہیں رکھنا چاہیے کہ اب تو جنت مل ہی جائے گی، اب تو کوثر مل ہی جائے گا، اب تو جنت کی نعمتیں مل ہی جائیں گی۔ نہیں، ابھی ایک شرط اور ہے۔ تقوی کے بعد، پاکیزہ کردار ہونے کے بعد ایک کام تمہیں اور کرنا ہے، وسیلے کے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ دیکھو اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، قربتاً اللہ کہتے رہتے ہو، یہ قربت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وسیلے کے دامن سے وابستہ نہ ہو۔ لیکن جملے کیا ہیں؟ پوری توجہ رہے، جملے کیا ہیں کہ وسیلے کو تلاش کرو، وسیلے کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے کے کیا معنی ہیں؟ ہمیشہ وہ چیز تلاش کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، یعنی منتخب کرنے کا حق نہیں ہے، بنانے کا حق نہیں ہے، چننے کا حق نہیں ہے۔ جن کو ہم نے بنا دیا ہے، جن کو ہم نے منتخب کر لیا ہے، ان کی معرفت حاصل کر کے ان کے دامن سے جب وابستہ ہوگے تو اسلام بھی کارآمد ہو جائے گا، ایمان بھی کام آ جائے گا، تقویٰ بھی کارآمد ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجو محمد وعلیہ۔ پالنے والے، تو نے ہمیں فاعل مختار بنایا ہے، ہر چیز کا اختیار دیا ہے، جیسا دل چاہے مکان بنائیں، جیسا دل چاہے لباس پہنیں، جیسا دل چاہے کھائیں پئیں، ہمیں اختیارات دے رکھے ہیں، فاعل مختار بنایا ہے۔ یہ اختیار کیوں نہیں دیا؟ پڑھا لکھا مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ اختیار کیوں نہیں دیا؟ ہمیں یہ اختیار دے دیتا کہ ہم وسیلہ بھی خود ہی منتخب کر لیں، وسیلہ بھی خود ہی منتخب کر لیں، تو ندائے قدرت آئے گی کہ ہم یہ اختیار تمہیں نہیں دے سکتے۔ اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری معرفت حاصل کرنا ہے، ہماری معرفت حاصل کرنا ہے، لہذا جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا، ارے توجہ رہے، معرفت ہمارے صفات کی حاصل کرنا ہے، معرفت ہمارے کمالات کی حاصل کرنا ہے۔ جو تم بناؤ گے وہ تم جیسا ہوگا، جو میں بناؤں گا وہ میرے صفت کا آئینہ بردار ہوگا۔ پوری توجہ رہے صاحبان ذوق ہیں، تم مشکلوں میں پھنستے ہو، تم بے اختیار ہو، تم بے اختیار ہو، جو تم بناؤ گے، پوری توجہ رہے،
جو تم بناؤ گے وہ تمہاری طرح کا بے اختیار ہوگا، جس کو میں بناؤں گا وہ احمد مختار ہوگا۔ ارے توجہ رہے، جس کو میں بناؤں گا وہ احمد مختار ہوگا۔ تم مشکلوں میں پھنستے ہو، ارے توجہ رہے، تم مشکلوں میں پھنستے ہو، جس کو تم بناؤ گے وہ تمہاری طرح سے مشکلوں میں پھنسے گا، اور نہیں پھنسا تو مشکل کشا کی تلاش تو کر رہا تھا۔ پوری توجہ رہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مشکل میں پھنسے تو در علی ہمیشہ یاد آیا، ہمیشہ علی سے مدد مانگی۔ تو جس کو تم بناؤ گے، کیونکہ تم مشکلوں میں پھنستے ہو، وہ تمہاری طرح سے مشکلوں میں پھنسے گا، کیونکہ میں ہوں حلال مشکلات۔ ارے توجہ، میں ہوں حلال مشکلات، میں جس کو بناؤں گا وہ مشکل کشا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ جو تم بناؤ گے وہ تمہارے صفات کا مظہر ہوگا، جس کو میں بناؤں گا وہ میرے کمالات کا مظہر ہوگا۔ بس ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، حدیث بے انتہا اہم ہے اور عجیب خصوصیت ہے اس حدیث کی۔ اس حدیث کی خصوصیت حدیث نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، مگر قرآن میں شامل نہیں ہے، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، حدیث قدسی اللہ کے اس کلام کو کہتے ہیں کہ جو ہے تو اللہ کے کلام مگر داخل قرآن مجید نہیں ہے، شامل قرآن مجید نہیں ہے۔ مجموعے بھی حدیث قدسی کا، حدیث قدسیہ کے مجموعے بھی چھپے ہیں کہ یہ حدیث قدسی، حدیث قدسی ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی حدیث قدسی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ لفظ بلفظ جس طرح سے اصول کافی میں ہے، اسی طرح سے لفظ بلفظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد۔ بہت توجہ چاہوں گا، یہ خصوصیت حدیث قدسی کی یہ ہے کہ لفظ بلفظ جس طرح سے ہماری سب سے معتبر کتاب اصول کافی میں ہے، اسی طرح سے لفظ بلفظ مسلمانوں کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ وہ اس طرح سے حدیث ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ بندہ جب اپنی عبادتوں کے ذریعے سے معراج بندگی پر پہنچ جاتا ہے، پوری توجہ رہے، جب معراج کون وسیلہ بن سکتا ہے؟ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب بندہ معراج بندگی پر پہنچتا ہے تو کنت السمع الذی یسمع بہ، توجہ رہے، کنت السمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَكُنْتُ بَصَرُهُ الَّذِي يَبْصَرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَكُنْتُ رِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ راستہ طے کرتا ہے۔ وَكُنْتُ يَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کا لفظ کرتا ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ہے کہ كُنْتُ لِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ تکلم کرتا ہے۔ وَكُنْتُ فُؤَادُهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ فیصلے کیا کرتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے ارے بھلا ممکن ہے کہ اللہ کسی کا دل بن جائے، کسی کا ہاتھ بن جائے، کسی کی زبان بن جائے، کسی کا کان، کسی کی آنکھیں؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے، یہ تو خلاف عقل ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اگر ناممکن ہے تو اللہ بیان کیوں کر رہا ہے؟ اگر پاسبل نہیں ہے تو اللہ بیان کیوں کر رہا ہے کہ جب بندہ بندگی کے معراج پر پہنچتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں۔ جب ممکن نہیں اس درجے پر پہنچنا تو اللہ نے بیان کیوں کر دیا؟ ایک طرف تو اللہ کا یہ بیان ہے، اب ہم نے تاریخ میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی بندہ ہے جو اس معراج بندگی پر پہنچا یا نہیں، تو ہمیں کوفے کا منبر ملا،
کوفے کا ممبر بنا اور ایک شخصیت ممبر پر بیٹھی ہوئی اعلان کر رہی ہے، سننے والوں سنو، سننے والوں سن لو، انا ید اللہ، انا عین اللہ، انا لسان اللہ، انا نفس اللہ، انا ید اللہ، انا امیر المومنین، انا قائد الغر المحجلین۔ ایک صلوات بھیجے بڑا آواز محمد والا۔ التماس کی گئی ہے کہ ولی عالم جو ٹراما سینٹر میں 1.5 مہینے سے کوما کے عالم میں ہیں اور بے ہوشی کے عالم میں، دعا فرمائیے کہ ان کو صحت عطا ہو انشاءاللہ بحق محمد وآل محمد۔ دوسرا اعلان تو یہ جناب شبیر وارثی صاحب کے 2 اشرے ہو رہے ہیں، اس میں بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں، جو ایک بڑے امام باڑے میں ہے، دوسرا جو ہے وہ وہاں ہے سبطن آباد میں، اور ایک اشرا بہت اہم وہ سعد علی خان کے مقبرے میں ہے، مغرب سے قبل تقریباً 5:30 بجے سے مولانا رضا حسین صاحب جو ایران سے تشریف لائے ہیں وہ اس میں خطاب فرما رہے ہیں۔ اور ایک خصوصی اعلان کے لیے مجھے درخواست کی گئی ہے، وہ ہے یہاں کے اوپر جو بلوچ پورے میں جو امباڑا ہے کون سا قصر حسینی، کہ اس میں جانا بہت ضروری ہے، ورنہ وہاں کی مجلسیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ وہاں 2-3 گھر شیعہ حضرات کے ہیں، لہذا آپ حضرات کا وہاں جانا بہت ضروری ہے تاکہ وہاں محفوظ کی مجلسیں محفوظ رہیں۔ اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں جو ٹرسٹ ہے اس کے لیے بھی گزارش ہے کہ اس میں بھی آپ مدد فرمائیں تاکہ قوم کے نوجوانوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ دعا میں وسیلہ نہ بناؤ، مدد نہ مانگو، اللہ کے علاوہ اگر کسی سے مدد مانگی تو شرک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی آگے، مختلف دلیلیں جو ہیں پیش کی جائیں گی۔ اور ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگو۔ میں پوچھتا ہوں یہ بسم اللہ کیا ہے؟ یہاں علماء تشریف فرما ہے، آپ اسے دریافت فرما سکتے ہیں۔ بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ سے پہلے ایک لفظ جو ہے وہ مقدر مانا جاتا ہے، ابتدئو یا استعینو، دونوں صحیح ہیں۔ ابتدئو بھی ہو سکتا ہے میں شروع کرتا ہوں، اور استعینو بھی ہو سکتا ہے میں مدد مانگتا ہوں۔ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ استعینو بسم اللہ، اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں۔ ارے یہ اللہ سے کیوں نہیں مدد مانگی جا رہی ہے؟ یہ تو اللہ کے نام سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں میں، اللہ کے نام سے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ سے مدد مانگتا ہوں؟ اللہ کے نام سے اس لیے کہا گیا کہ محمد و آل محمد ان شخصیتوں کا نام ہے کہ جو اسماء الہی کا مظہر ہے۔ اسماء الہی کا مظہر ہے محمد و آل محمد، لہذا ہم ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے مدد مانگنا جائز ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور
یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر ایک کی مدد کی ہے برے وقت میں۔ جب اسلام پر وقت پڑا تو اسلام نے بھی انہی کو مدد کے لیے پکارا، انہی کو مدد کے لیے آواز دی۔ وہ اور تھے جو اسلام کے نام پر حکومت کر رہے تھے، عیاشی کر رہے تھے، بدماشیاں کر رہے تھے، اور یہ آل رسول ہیں جو اسلام کے لیے اپنی گردن کٹوا رہے تھے، جو اپنا خون بہا رہے تھے۔ ہاں عزیزانوں، آج کے دن ایک مصائب پڑھے جاتے ہیں عام طور سے، جو عام طور سے میں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن آج ایک چھوٹے بچے نے فرمائش کی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ وہ مصائب پڑھوں، اگرچہ میرا دل اس قابل نہیں ہے کہ ان مصائب کو پوری طرح سے بیان کر سکوں۔ دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے مصائب، وہ بچے جن کا باپ مارا جا چکا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جناب مسلم کی یتیم، ایک محمد ہے، ایک ابراہیم ہے۔ محمد چھوٹا بھائی ہے، ابراہیم بڑا بھائی ہے، گرفتار ہو کر قید خانے میں ہے۔ 1 سال پورا گزر گیا قید خانے میں، 1 سال گزر گیا۔ روایت تاریخ میں ہے کہ 9 ذی الحجہ کو جناب مسلم کی شہادت ہوئی تھی، اور دوسرے سال 22 ذی الحجہ کو ان طفلان مسلم کی شہادت ہوئی تھی۔ تو 1 سال 13 دن یہ قید خانے میں رہے، ایک سوکھی روٹی 24 گھنٹے میں آتی، ایک سوکھی روٹی 24 گھنٹے میں، اور ایک افورا پانی کا، یہ 24 گھنٹے میں آتا تھا۔ ہونٹوں پر پپڑیاں پڑ گئی تھیں، پسلیاں بچوں کی نکل آئی تھیں فاقے کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ خواب میں اپنے بابا کو دیکھا جناب مسلم کہ بچوں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ بچے خواب سے بیدار ہوئے، اور اس کے بعد لگتا ہے کہ ہماری موت قریب آ گئی ہے۔ اور دیکھو یہ جو زندان شام کو، جو زندان کا جو نگہبان ہے زندان کوفہ کا، اور اس سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، شاید اسے کچھ رحم آ جائے، شاید اس کے دل میں کچھ رحم کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو جس وقت وہ کھانا دینے کے لیے آیا، ایک سوکھی روٹی اور ایک افورا پانی کا، تو کہا تھا رک جاؤ، میں آپ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، ہمیں منع ہے، تم سے کوئی بات نہیں ہو پائے گی۔ کہا تمہیں رسول اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں نبی کا واسطہ ہے، تھوڑی دیر کے رک جا۔ جب واسطہ دیا تو وہ رکا، کہ یہ بتاؤ کہ تم نبی کا واسطہ کیوں دے رہے ہو؟ نبی کا واسطہ؟ کہ ہم نبی کا واسطہ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ وہ تو ہمارے نانا ہیں۔ اچھا کس کے بیٹے ہو؟ کہ مسلم ابن عقیل کا۔ یہ سنت روایت کہتی ہے کہ زندان کوفے کے نگہبان نے اپنا سر قدموں پر رکھا، ان کے قدموں پر رکھا، اپنے رخساروں کو ان کے پیروں پر ملنا شروع کیا۔ ارے شہزادوں، کتنی بڑی خطا ہوئی شہزادوں، مجھے خبر ہی نہیں کہ آپ خانواد رسالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ خانواد رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، ورنہ میں تو پہلے دن آپ کو یہاں سے آزاد کر دیتا۔ لیکن میں آزاد کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے معلوم ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا، مگر قتل ہونا گوارا ہے، مگر آپ کا زندان میں رہنا گوارا نہیں ہے۔ میں آزاد کر رہا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ محشر میں اپنی دادی سے میری شکایت لگی، محشر میں میدان قیامت میں اپنی دادی فاطمہ زہرا سے میری شکایت نہ کیجیے گا، بلکہ مجھے بخشوا دیجیے گا، میرے گناہوں کو معاف کروا دیجیے گا۔ کام وعدہ کرتے ہیں ہمیں راستہ بتا دو، مدینے کا ہم ادھر جانا چاہتے ہیں۔ جو راستہ بتایا، کہا دیکھیے دن میں سفر نہ کیجیے گا ورنہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، رات میں سفر کیجیے گا اور دن میں کہیں چھپ جائیے گا خفیہ مقام پر، تاکہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ لہذا روایت کہتی ہے کہ جاتے جاتے ایک مقام پر
جب دن نمودار ہونے لگا تو ایک درخت کے اوپر یہ شہزادے چھپ گئے. ایک مومنہ تھی جو وہاں سے پانی بھرا کرتی تھی، اس نے جیسے ہی وہاں کے اوپر پانی کا ایک تالاب تھا، پانی تو جیسے ہی اس نے پانی بھرنا چاہا تو پانی میں 2 چاند کا عکس نظر آیا. کہتے تھے 2 چاند نکلے ہوئے ہیں، 2 چاند نکلے ہوئے ہیں. اب جو اوپر دیکھا 2 چاند سے شہزادے درخت کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں. کہا اے بچوں آپ کیوں درخت کے اوپر ہیں؟ آپ نیچے اتریے. کہا ایک شرط پر ہم نیچے اتریں گے. کہا کس شرط پر؟ کہا دیکھو ابن زیاد کو اطلاع نہ ہونے پائے. کہا آپ کس کے فرزند ہیں؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. کہا شہزادوں اتر آئیے، میں ابن زیاد پر لعنت بھیجتی ہوں، میں اہل بیت کی ماننے والی ہوں، میں آل رسول کی ماننے والے ہوں. وہ مومنہ لے کر جاتی ہے، ایک حجرے میں رکھ دیتی ہے ان بچوں کو. بچوں کے لیے اہتمام ہے، کبھی پانی لے جاتی ہے، کبھی کھانا لے جاتی ہے. اس کا شوہر وہ دربار ابن زیاد میں نوکر تھا، وہ تھکا ہوا آیا. کہا پورے دن گھومتا رہا ہوں، میری ایک ذمہ داری سپرد کر دی گئی ہے. کہا کون سی ذمہ داری؟ کہا زندان کوفہ سے مسلم کے بچے آزاد ہو گئے ہیں، لہذا مجھے ذمہ داری سپرد کی گئی ہے کہ میں ان کو ڈھونڈوں. ہر طرف ڈھونڈ آیا اور کہیں نہیں ملے، لہذا میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں. رات میں اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی خاموشی سے اٹھی اور حجرے کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. اس کو شبہ ہوا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی اس کمرے کے اندر ہے، اس حجرے کے اندر ہے. اب جو داخل ہوا تو دونوں بچوں پر نظر پڑی. ملعون نے اپنے ظالم ہاتھوں سے ان 4 رخساروں کے اوپر گستاخی کی. بچے تڑپ کر گرے. ارے میں دن بھر تمہارے لیے ڈھونڈتا رہا، تم میری گھر میں ہو. اس کے بعد ہاتھوں کو رسی سے باندھا، پیروں کو رسی سے باندھا، یہاں تک کہ صبح نمودار بھی عزادار ہو. میں کیسے مصائب آپ کے سامنے پڑھوں؟ کیونکہ آپ جب کوئی چلتا ہے تو یہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے یا پیروں کے سہارے چلتا ہے. بچوں کے دونوں ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، دونوں پیر بھی بندھے ہوئے تھے. یہ ملعون جب لے کر چلا ہے تو سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا. معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بالوں سے کھینچتا ہوا دریا کے کنارے لے کر چلا. بیوی فریاد کر رہی ہے، ارے ظالم معصوم بچوں کو چھوڑ دے، ظالم معصوم بچوں کو چھوڑ دے. بیٹا ساتھ ہے، غلام ساتھ ہے. غلام کو تلوار دی، جاؤ بچوں کو قتل کرو. جیسے ہی بچوں کے قریب پہنچا اس غلام سے کہتے ہیں کہ تیرا تعلق حبش سے ہے؟ کہاں حبش کا ہوں. کہا ہمارے ایک تھے بڑے چچا تھے، ان کا نام بلال تھا، ان کا تعلق بھی حبش سے تھا. کہا تم بلال کو کیا جانو؟ کہا ہم خانوادہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں. غلام نے تلوار پھینکی، دیکھو دریا کے سپرد کیا. بیٹے سے کہا تم آگے بڑھو اور جا کر بچوں کو قتل کرو. جیسے ہی وہ قریب آیا کہا تمہاری شکل تو میرے بھیا علی اکبر سے ملتی ہے. کہا تم کیا جانو علی اکبر کو؟ کہا ہم خانوادہ رسالت سے تعلق رکھتے ہیں. اس نے بھی تلوار پھینکی. یہ ملعون خود تلوار لے کر آگے بڑھا، چاہتا تھا کہ ایک بچے کو قتل کرے. روایت کہتی ہے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی گردن پر اپنی گردن رکھ دی. ارے پہلے مجھے مارو، پہلے مجھے قتل کرو. جلدی سے آگے بڑھتا ہے، بڑے بھائی کی گردن کے اوپر تلوار پڑتی ہے. گردن کٹی، سر الگ رکھا، بدن کو دریا میں ڈال دیا. روایت کہتی ہے کہ وہ بدن بڑے بھائی کا دریا کی سطح پر ٹھہرا رہا. اس کے بعد چھوٹے بھائی کو قتل کیا، اس کا بدن جو دریا کے اندر ڈال. روایت کہتی ہے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اپنے گلے سے لگا لیا. عزاداروں، ارے بچوں کی ایک نفسیات ہے، بچوں کی نفسیات ہے. جب کوئی مصیبت پڑتی ہے اور 2 بچے ہو تو ایک ماں سے لپٹ جاتا ہے، ایک باپ سے لپٹ جاتا ہے. اگر ماں باپ موجود نہ ہو تو ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں.
دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ گئے. ہاں دریا میں لاشیں بہتی ہوئی آخری جملے ہیں مسیب تک پہنچی. وہاں کے اوپر دریا کے کنارے یہ دونوں لاشیں آ گئی. دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی ہے جو ان دونوں لاشوں کو دریا سے نکال رہی ہے اور روتی جاتی ہے. ہائے مسلم کا ماتم کرو یا مسلم کے بچوں کا ماتم کرو. ارے مسیب کے رہنے والوں جلدی سے آ جاؤ ان بچوں کو دفن کرو. وہ بی بی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں بچوں کو قبر میں اتارا. جب بچے دفن ہو گئے تو مسیب میں رہنے والوں نے پوچھا اے بی بی آپ ہے کون ہے کون؟ کہا میں فاطمہ زہرا ہوں. ان بچوں کی تدفین میں شامل ہونے کے لیے میں یہاں کے اوپر آ گئی ہوں. میں فاطمہ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. رسول اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین وابن سید الوسیل السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام